کمائی کے ناجائز ذرائع میں ایک یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا طریقے ہیں، چونکہ انسان کو مرنا تو ہے ہی آخر 40 50 60 70 80 سال 90 سال کے بعد آخر اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر اسے حساب دینا ہے. جیسے دوران گفتگو یہ بات ہے کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوچ کیسے بیدار ہوگی دوبارہ سے. ظاہر ہے سابقین میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تھی اسلاف میں، لیکن فی زمانہ ہم اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پیدا ہوگی یہ بیداری؟ بڑا ایک بنیادی اس حوالے سے جو ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہ اولاد کی تربیت، ایک تو خود انسان محاسبہ کرے اپنا، اور اولاد کی تربیت اسی نہج پہ کرے. مجھے ایک حدیث اس پر یاد آئی کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیں جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو. تو آپ نے اپنا وہ عمل بیان کیا کہ ایک دفعہ صدقے کی کھجور جو ہے وہ میں نے کھائی تو حضور علیہ السلام نے کوہ کوہ کہہ کر کہا کہ یہ نکالو نکالو، اور اسے تھکوایا اور میرے منہ کو صاف کرایا. تو یہ ہے تربیت کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. بالکل. تو یہ طے آپ نے خود کرنا ہے. جب آپ یہ خود طے کریں گے اور یہ تربیت جب آپ اپنے گھر سے کر رہے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہانت کا مال تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے کھا لیا اور بعد میں مجھے جو ہے پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا. اب تو دیکھیں غلطی ہو چکی تھی تو ان پر یہ لازم نہیں تھا. جو انہوں نے کیا وہ کیا کہ حلق میں ایسے انگلی ڈال کے اور وہ مال سارا نکالا اور قے کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ادموئے ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے. کہا کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ جو حرام پہ پلا ہوا گوشت ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا، میں نے اسے جسم سے نکال دیا. تو آخرت کی، اچھا یہ جو آخرت کی ہم سوچ کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پورے لائف اسٹائل سے رئیس بھائی جڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. ایک یہ فکر آخرت بیچ میں سے نکال دیں، صرف مال حرام کی بات نہیں ہے، بہت ساری زندگی کی تباہیاں اس میں شامل ہو جائیں گی. اسی لیے قرآن کریم نے جو بنیادی صفت بیان کی ہے نا، وہ کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک تو، اور اس کے ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین. یہ بڑا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے. تو آخرت پر اگر یقین رکھنا ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہماری منزل کہاں ہے، کہاں سے آئے تھے اور کہاں جانا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اس کو تر و تازہ کرنا ہے. اگر یہ تازہ رہے گا، فکر آخرت رہے گی، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ایک ایک قدم پھونک کر اٹھائیں گے اور ایک ایک کام آپ شریعت کے معیار پہ کریں گے. اور یہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی.